ایک وقت میں ایک سوال کریں گے، ایک سوال کریں گے، ایک سوال کریں گے سر، ایک سیکنڈ میرے بھائی، آپ لوگ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ سوال پہلے کون کرے گا تاکہ مجھ پہ الزام نہ آئے، مجھ پہ الزام نہ آئے۔ دائر کی کہ بچی کا میڈیکل کروایا جائے کہ بچی کو انجیکشن لگائے جاتے تھے یا نہیں لگائے جاتے تھے؟ سر یہ کون سے قانون کی پروویژن کوٹ کر رہے ہیں آپ؟ سر بچی کا میڈیکل ہونا چاہیے نا، یہ الزامات دیے گئے تھے کہ بچی کو بے ہوش کیا جاتا ہے، کس نے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، کس نے دیے؟ میڈیا پہ باتیں پھیلائی جاتی تھی، کس نے دیے؟ میڈیا کو پاگل بنایا گیا تھا، کس نے دیے؟ میڈیا کو کہا گیا تھا کہ وہ گینگ کا حصہ ہے۔ اچھا ایک سیکنڈ میرے بھائی، آپ سوال کر رہے ہیں، آپ کی پریس کانفرنس تو نہیں ہے، وہ تو میری ہو رہی ہے۔ سر میرا آپ کا سوال آ گیا، آپ کا سوال آ گیا، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیا میں نے یہ موقف عدالت میں جب سے کیس لیا ہے یا پریس میں میڈیا میں اڈاپٹ کیا ہے کہ بچی کے ساتھ کوئی ایسی کی چیز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ ایک سیکنڈ 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 نا، سن لینا، سوال کر لیا ہے تو ٹھیک ہے۔ جب سے میں نے یہ کیس لیا ہے اور یہ میں اس کیس کی پیروی کر رہا ہوں، کیا والد اور والدہ نے یہ بات کی ہے؟ نہیں کی ہے، ریکارڈ نہ 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 سر میں کئی ایسی نہ 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 صحیح ہے، ٹھیک ہے، نہیں 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 نہیں، ارے کیوں، بہت شکریہ بہت شکریہ، ایک سیکنڈ رکو نا، دیکھیں سنیں، یہ بھائی ابھی ایڈٹ کر کے یہ نہ بولتے ہیں کہ جبران ناصر جواب دیے بغیر چلا گیا، فرار اختیار کر لی، تو میں ان کی انٹیگریٹی پہ ایگری کرتے ہوئے کہ پورا چلائیں گے، میں پورا جواب دوں گا۔ ہاں چلیں ٹھیک ہے، اور پورا سوال کر لیں، آپ پورا سوال کر لیں۔ سر ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو پایا کہ بچی کو انجیکشن لگائے جاتے تھے، ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو پایا کہ بچے کا تعلق جو ظہیر ہے اس کا تعلق ایک گینگ کے ساتھ ہے، یہ ثابت نہیں ہو پایا کہ بچی کو بیچنا چاہتے تھے، آگے کسی کوئی طوائف بنانا چاہتا تھا، یہ چیزیں میڈیا پہ کیوں پھیلائی گئی تھی، اس کا انصاف کون کرے گا؟ اچھا یہ مجھے بتائیے کہ ہاں یہ مجھے بتائیے بھائی کہ ٹریفکنگ ان پرسنس کی دفعات ہم نے لگائیں یا پہلے آئی او نے اپنے انٹرم چلان میں لگائی؟ پولیس نے لگائی، ہم نے تو 364 کی ایف آئی آر کٹائی تھی، پولیس نے سندھ پولیس نے انٹرم چلان کے اندر ٹریفکنگ ان پرسنس لگائی۔ میں نے تو نہیں دیکھا آپ نے آج تک جا کے اس کیس کے آئی او کا انٹرویو کیا ہو کہ کیوں لگائی تھی، وہ بتائے گا نا، تفتیش کی اس کا مجھ سے پوچھ کے تفتیش نہیں کر رہا ہے وہ، پہلی بات۔ دوسری بات یہ آپ جانتے ہیں کہ بھائی 10 ڈاکٹروں کا میڈیکل بورڈ ہوا بچی کی ایج ڈٹرمنیشن کرنے کے لیے، پہلی بات۔ دوسری بات، ہم نے جو عدالت میں موقف اختیار کیا ہوا ہے وہ ہے ورگلانا، ڈر، خوف، ٹھیک ہے؟ خدا کے واسطے بھائی کسی بھی رینڈم آدمی کا کوئی بھی رینڈم تبصرہ پڑھ کے وہ اگر آپ کی دل آزاری کر رہا ہے تو اس کا قصور مجھے مت دیجیے، آپ کو جن پہ غصہ ہے آپ ان پہ جا کے غصہ نکالیے، آپ کو جو چلتا ہوا شریف آدمی مل گیا ہے جو آپ کو انٹرویو دینے کے لیے تیار ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں دنیا کا سارا بدلہ تم سے لوں گا آج میں جبران، یہ تو بھائی پیارے بھائی میرے بات نہ کرو نا، انصاف والی بات کرو۔ آپ مجھ سے 1000 سوال کرو گے، میرے منہ سے نکلی ہوئی بات پہ جتنے سوال کرو گے، بھائی یہ ایک چائلڈ میرج کیس ہے، مسنگ پرسنس کیس ہوں، فیوڈل لارڈز کے کیس ہوں، مرڈر کے کیسز ہوں، ہمارے اس صوبے کا آئی جی اغوا ہوا تھا، الزام لگا تھا سیاستداروں پہ، اس کی پٹیشن بھی میرے نام سے سپریم کورٹ میں آج تک زیر التوا پڑی ہوئی ہے، تو میں سوالوں سے بھاگنے والا تو کوئی آدمی نہیں ہوں۔ یہ کراچی کے شہری دوست جانتے ہیں کہ کن کن کیسز میں انوالو رہے ہیں، مگر معقول بات آپ کریں گے، آپ مجھے اکاؤنٹیبل ہولڈ کریں گے کہ سر آپ کی تحریر میں، آپ کے دلائل میں، آپ کی درخواست میں یہ چیز عدالت میں آئی ہے، آپ بتائیں۔ عوام تو بہت سے تبصرے کر رہی ہے، عوام تو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہی ہے، اور جب میں میڈیا سے کہہ رہا ہوں کہ نام گپت رکھیں تو میں نے آپ کی طرف یا ان کی طرف اشارہ نہیں کیا، میں تمام میڈیا سے کہہ رہا ہوں، میں تمام میڈیا سے درخواست کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اس کیس کی حساسیت کو سمجھیے، آپ اس کیس میں جو رول، اور پھر ایک اور چیز میں دیکھتا ہوں، ایک اور چیز میں کیا دیکھتا ہوں کہ بھائی جب تک میرا علم ہے کل والد کی 2 پریس کانفرنس میرے ساتھ ہیں جب سے میں اس کیس میں آیا ہوں، اس کے علاوہ والد کی کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے۔ ایک خاتون والدہ کے گھر میں جا کے انہوں نے والدہ کا انٹرویو کچھ لیا ہے، اس سے بھی میں نے والدہ کو سمجھا دیا کہ بھائی آپ یہ پلیز نہ کریں، چونکہ ہمارا خود اب عدالت میں پہلو ہے کہ میڈیا سے اس کیس کے اوپر بات نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو والدین کا ہو، میرے خیال میں تو انہوں نے نہیں لیا ہے میرا انٹرویو، کسی اور کا انٹرویو۔ ارے یار اتنے بڑے شخصیت کا آپ نام لے رہے ہیں، اس سے جا کے انٹرویو کریں، وہ اویلیبل نام ہے نا۔ یہ سارے سوال مجھ سے ہو رہے ہیں، اب یہ مجھ سے پوچھیں گے کہ حمزہ شہباز سی ایم کیوں نہیں ہے، یہ مجھ سے پوچھیں گے کہ پرویز الہی کا کیا ہوگا، نہیں نا، یہ زیادتی ہے۔ اچھا سر اب آپ کا سوال آ جائے۔ جب پریس کانفرنس دیکھی اور بہت تکلیف کا باعث ہے کہ مدعی 1000 لاکھ ہوتے ہیں، ملزم بھی 1000 لاکھ ہوتے ہیں، مظلوم بھی 1000 لاکھ ہوتے ہیں،
مگر ججز کا نام لے کے ان کی کردار کشی کرنا، لوور جوڈیشری کے اوپر پرائس ٹیکس لگوا کی بات کرنا، سینئر عدلیہ کے ججز جو ہیں ان کا نام لے کے ان کی کردار کشی کرنا، سندھ کی پوری جوڈیشری کو ملائن کرنا، ایک صوبے کی پوری جوڈیشری کو ملائن کرنا۔ جن لوگوں نے ان ویڈیوز میں حصہ لیا ہے، جن لوگوں نے یہ اقدامات کیے ہیں، جن لوگوں نے یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالے ہیں، ان کے حوالے سے درخواستیں جہاں جہاں فائل ہونی تھی وہاں ہو چکی ہیں، اور جہاں مزید فائل ہونی ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور ان کو یہ اطراق ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو کسی قابل وکیل سے رابطہ کر کے پتہ کر لے کہ جوڈیشل کنٹیمپٹ کیا ہوتا ہے، سیکشن 9 کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 کیا ہوتا ہے، اور اس کے تحت سزا کتنی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کو اس دن یوٹیوب پہ شاید 1 لاکھ ویو تو مل جائے گا، مگر سزا بھی آگے 6 مہینے کی ہو سکتی ہے، کیونکہ یقینی طور پہ آپ کا یوٹیوب کسی اعلیٰ عدلیہ کے جج کے لیے میٹر نہیں کرتا۔ جو میٹر کرتا ہے وہ عدلیہ کا وقار میٹر کرتا ہے، جو میٹر کرتا ہے وہ عدلیہ میں بھروسہ میٹر کرتا ہے۔ تو جس طرح سے کچھ دوستوں نے یہ اقدام کیے ہیں، ان کو میں یہ باور کروا رہا ہوں کہ وہ تمام لوگ ذمہ داری کا ملاحظہ کریں۔ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں مفت کا، اور دیتا رہا ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات، آج کی کارروائی کے اوپر آتے ہیں۔ آج کی کارروائی صرف اور صرف بچی کی پروٹیکشن کے حوالے سے تھی، چونکہ رول 10 کے تحت، اور میں یہاں پہ دوبارہ کہوں، اپنے سوالوں کے اندر بھی، میرے یہاں جانے کے بعد اپنی کوریج کے اندر بھی کوشش کیجئے، کوئی اگر پوچھے آپ سے کہ جس کیس کا نام کیا ہے تو وہ ہے ریاست بنام ظہیر احمد اور دیگر۔ ملزم کے نام سے کیسز جانے جاتے ہیں، مظلوم کے نام سے کیسز نہیں جانے جاتے، اور جہاں چائلڈ میرج کے آفینسز ہوں وہاں قانون کہتا ہے بچی کی آئیڈینٹی کو گپت رکھیں اور راز رکھیں۔ تو جب تک یہ چیز زیر التوا ہے، اس میں اب چائلڈ میرج کی دفعات ظاہر ہو گئی ہیں۔ میں تمام میڈیا کے دوستوں کو اگین ایک گائیڈنس دے رہا ہوں، آپ کو بچی کا نام یا بچی کی آئیڈینٹی ریویل کرنا ضروری نہیں ہے، آپ ملزم کے نام سے بھی کیس کا ذکر کر سکتے ہیں، ملزم کا نام سن کے عوام جان جائے گی کہ کس کیس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات، آج یہ کیس تھا بچی کی کسٹڈی پروڈیوس کرنے کے حوالے سے، چونکہ جب تک بچی کورٹ میں پروڈیوس نہیں ہوئی تھی، انٹرم ٹیمپرری کسٹڈی رول 10 سندھ چائلڈ میرج رولز کے تحت آئی او صاحب کے پاس تھی، اور انہوں نے چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ میں بچی کو گھر رکھا ہوا تھا۔ آج بچی آئی، اس سے کنفرم کیا، کورٹ نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کیا کہ بچی سیف ہے، انہوں نے وہ کام کر دیا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کو ہدایت دے کے بچی واپس بھیج دی، اور مزید کسی بھی کارروائی کے لیے آج کوئی ہیئرنگ نہیں تھی۔ کچھ دوست یہاں پہ اگر سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی تفتیش کا کیا ہوا، کیا ثابت ہوا، کیا ثابت نہیں ہوا، تو خاص طور پہ وہ جو دوست مجھ سے واقف نہیں ہیں، میں تعارف دوبارہ کرا دیتا ہوں۔ میرا نام محمد جبران ناصر ہے، میں پیشے سے وکیل ہوں، تفتیشی افسر نہیں ہوں، میرے یہاں پہ پھول اور ستارے نہیں لگے ہوئے، میں کیس کا آئیو نہیں ہوں، میں پولیس والا نہیں ہوں۔ اگر میں بات، ابھی پریس کانفرنس چل رہی ہے، ابھی میں سوال نہیں لے رہا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، میں جب سے کیس کا وکیل ہوں، مجھ سے اگر آپ کوئی سوال کر رہے ہیں تو میرے موقف پہ کریں گے، میرے دلائل پہ کریں گے کہ آپ نے یہ دلائل عدالت میں اختیار کیے ہیں، آپ نے یہ موقف کوئی درخواست پہ دیا ہے، اس حوالے سے آپ بات کریں۔ آپ کی اپنی خواہشات کے حوالے سے تو میں سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا کہ آپ نے اخذ کیا ہے، چونکہ فلانے نے یہ بات کی تھی تو فلانے نے یہ بات کی تھی، تو جس نے جو بات کی آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں۔ چلان 1 تاریخ کو آئے گا، کیا ثابت ہو رہا ہے، کیا ثابت نہیں ہو رہا ہے، پولیس کو ابھی تک کیا حقائق ملے ہیں، کیا نہیں ملے ہیں، وہ 1 تاریخ کو عدالت کے پاس آ جائیں گے۔ میرے خیال میں میڈیا سے چھپا نہیں کہ اس کیس کے تفتیشی افسر کون ہیں، تفتیش کے حوالے سے سوال کرنا ہے، ہم ان کو پلیز راستہ دکھائیں، اور اگر کوئی شہر کے راستوں سے ناواقف ہو تو یہاں کے مقامی جو حضرات ہیں، چونکہ یہ بھی آپ لوگوں کے علم میں ہے، جو یہاں پہ ریگولر ہیئرنگ کراچی میں اٹینڈ کرتے رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بتا دیجئے، ہاتھ اٹھا کے بتا دیجئے۔ اگر میں نے ہر پریس کانفرنس میں نہیں کہا کہ مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہیں، سوالات پولیس سے جا کے کریں، آئی جی صاحب سے جا کے کریں، ڈی آئی جی صاحب سے جا کے کریں، ایس ایس پی صاحب سے جا کے کریں۔ میں تو جو دلائل ہے وہ دینے آتا ہوں، جو مقدمہ رکھتی ہے پولیس انویسٹیگیشن کا وہ دینے آتا ہوں۔ تو میں تو روز اول سے یہ کہہ رہا ہوں، میں نے تو کسی دن نہیں کہا کہ تمام تجویزوں کی جوابداری میری ہوگی۔ پولیس کے سب معاملات پولیس سے پوچھیے، مجھ سے یہ پوچھیے کہ سر آپ نے کوئی درخواست دی ہے تو قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے، آپ نے یہ موقف کیوں اختیار کیا، اتنی ہی بات کریں تو بہتر ہے۔ ہمارا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے
صحیح ہے. اور میرا تو 7-8 سال سے رہا ہے, پہلے بطور ایکٹیوسٹ, اب بطور وکیل رہا ہے. تو ہم یقینی طور پہ صحافیوں کا بھی خیال کرتے ہیں. کبھی صحافیوں سے اگر کوئی تلخ کلامی ہو جاتی ہے تو یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ میں برملا سب کے سامنے کھڑے ہو کے معذرت بھی کرتا ہوں. وہ بھی آپ لوگوں نے میری معذرتیں نشر کی ہوئی ہیں, یہ آپ لوگوں کے سامنے ریکارڈ کی بات ہے. چاہے سب کا نہیں, کسی ایک کی دل آزاری ہوئی ہو, میں نے سب سے معذرت کی ہے. تو اسی طریقے سے آپ وکلا کا بھی خیال کیجئے, وکلا کے والے سے بھی بات کیجئے. اچھا, آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں نے اگر کسی صحافی پہ یا یوٹیوبر پہ تنقید بھی کی ہو تو میں نے کبھی کسی پریس کانفرنس میں اس کا نام نہیں لیا. یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. میں ذاتیات پہ نہیں آتا, ایک ڈیکورم اور گریڈ سے چلتا ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیے, جب بھی کوئی صحافی تفتیش کر رہا ہوتا ہے تو یقینی طور پہ اس کو ایک اینگل لینا ہوتا ہے کہ میں اس پیرائے سے اس کو دیکھوں. تو کوئی ہو سکتا ہے اپنی پہلی اوپینین کے اندر مدعی کے حق میں رائے قائم کرے, کوئی ہو سکتا ہے پہلی اوپینین میں ملزم کے حق میں رائے قائم کرے. تفتیش کرنا اس کا حق ہے, وہ تفتیش کرے. میں نے صرف 2 باتیں کہی ہیں. اس تفتیش کے دوران بچی کا نام گپت رکھیں, عدالت میں جب ہوں تو ڈیکورم کا خیال کیجئے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میں اس حد تک گیا ہوں, اور یہاں پہ کھڑے صحافی اس بات کا ثبوت دیں گے کہ پچھلی پیشی کے اوپر جب ملزم آیا تھا بیل کے لیے تو کچھ 1-2 لوگوں نے بہت ایگریسولی اس کو اپروچ کیا سوال کرنے کے لیے. میں نے ان کو جا کے, جبکہ میں مدعی کا وکیل ہوں, میں نے ان کو جا کے روکا, یہ آپ کیا کر رہے ہیں ملزم کے ساتھ. آئیو صاحب جن کو تبدیل کرانے کی درخواست میں نے دی, ان آئیو صاحب کا کچھ لوگوں نے زبردستی انٹرویو لینے کی کوشش کی, ان کو گھیرے میں ڈالا. میں نے جا کے بولا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس کی وجہ ہے بھائی, جو لوگ نہیں جانتے, اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں یہ بھی کورٹ پریمیسز ہے, یہ واک وے بھی کورٹ پریمیسز ہے, یہ سیڑھیاں بھی کورٹ پریمیسز ہیں. ہمارے لیے تمام جگہ جو ہے وہ کورٹ پریمیسز ہے اور ریسپیکٹ کے لائق. تو میں اس چکر میں نہیں کہ کوئی فلاں سائڈ کے لوگ ہیں فلاں سائڈ کے لوگ ہیں. میڈیا از میڈیا, میڈیا از ایوری رائٹ ٹو فارم این اوپینین. اوپینین میں بھی ایکسپریس کیپنگ ان ویو کہ جی جوڈیشل کنٹیمپٹ نہ ہو جائے, ججز کے بارے میں کوئی ذاتی بات نہ ہو جائے. اور اگر کوئی کیسز میں ایسے سیکشنز انوالوڈ ہیں, چائلڈ میرج ہے, بچی کی آئیڈینٹی گپت رکھے, قانون ہمیں کہتا ہے, تو ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں. باقی پیمرا نے آپ کو رولز بتائے ہوئے ہیں, پی ٹی اے کے آپ کے رولز ہیں, آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. آج کی کارروائی اتنی تھی, اگلی کارروائی اب تک کی معلومات کے مطابق 1 اگست کو ہے, ٹھیک ہے. اور 1 اگست کو جو کارروائی ہوگی اس سے پہلے اگر کوئی درخواست کسی فریق کی جانب سے جمع ہوتی ہے تو وہ درخواست کے اوپر تب دلائل ہوں گے. فی الحال ہم سب کو انتظار ہے کہ 1 اگست کو جو چلان آئے گا اس میں کیا انکشافات ہوں گے. مگر یقینی طور پہ چونکہ پولیس ایک انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے, تو وہ مجھے بتا کے تو نہیں کرے گی, نہ میرے علم میں لا کے کرے گی. میرا کام ہے میں عدالت سے بولوں کہ مجھے فلانت کی تفتیش پہ نظر نہیں آ رہی, تو آپ پوچھیں تفتیشی سے کہ وہ کیوں نہیں کر رہا. اب سینیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سب سے پہلے اپنے بھائی سے سوال لوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو گائیڈ لائن کیوں دے رہے, دوسرا آپ نے 15 منٹ لگائے وضاحت دینے میں اپنے بارے میں. تیسرا سوال جو شروع میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ سوشل میڈیا اور یوٹیوبرز کے خلاف ایپلیکیشنز ہیں, وہ ایپلیکیشنز آپ نے دی ہیں یا کسی اور نے؟ دیکھیے میری معلومات کے مطابق, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر رپورٹنگ ہوتی ہے, پیمرا پہ رپورٹنگ ہوتی ہے, پی ٹی اے میں رپورٹنگ ہوتی ہے, تو بہت سے لوگوں نے میسیجز بھی کیے اور اپنے فیس بک پہ ڈالا بھی ہے کہ جی ہم نے درخواستیں لکھی ہیں. ایون تو میں نے آج دیکھا کہ پی ٹی اے کا ٹویٹر ہینڈل لوگوں کو رپلائی کر رہا تھا کہ اس لنک پہ رپورٹ کریں, اس لنک پہ رپورٹ کریں. پہلی بات, ٹھیک ہے, تو میرا موقف نہیں. دوسری بات, سر آپ سر جواب آپ نہیں سن رہے سوال پوچھ کے, ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات, میں نے جی میڈیا کو گائیڈ لائنس دی تھی, میں وضاحت کر دوں. سر دیکھیں, چونکہ میں ایک وکیل ہوں, اگر قانون کے اندر چائلڈ میرج رولز کے اندر میڈیا کے حوالے سے ایک کلاز ہے, میں اچھا اب میں آپ کو یہ بتا دوں, جن لوگوں کو نہیں پتا, خدا کے واسطے ہمارے ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے بار رولز پڑھ لیجئے. صرف انگریزوں کی مار اور انگریزوں کی مرون ملت ملا ہوا سوٹ ہمارا یونیفارم نہیں ہے. میرے ملک کی اپنی ایک ثقافت ہے. ہائی کورٹ میں شیروانی آفیشیل یونیفارم ہے, ہائی کورٹ میں شیروانی آفیشیل یونیفارم ہے. میں ہائی کورٹ میں شیروانی میں پیش ہوتا ہوں, اور سٹی کورٹ میں شلوار قمیص کالی واسکٹ کے ساتھ آفیشیل یونیفارم ہے. اب مجھے یہ تہمت نہ دیں کہ میں مائی لارڈ کرتے کرتے انگریزوں کا یونیفارم کیوں نہیں پہن رہا. تو ہمارے ملک کی ثقافت ہے, ٹھیک ہے. اچھا صحیح ہے, صحیح ہے. اچھا
دوسری بات میرے بھائی اسسٹ کرنا، کوئی اگر قانون پاس ہو گیا ہے، کوئی اگر رول پاس ہو گیا ہے اور اس کا اطلاق میڈیا پہ ہوتا ہے، میں تو گڈ فیتھ میں شیئر کر رہا ہوں، میں ڈکٹیٹ تو نہیں کر رہا، وہ تو پیمرا کا اور پی ٹی اے کا کام ہے بھائی. اگر آپ کو میری رائے بری لگی میں اس پہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات وضاحت کے حوالے سے یہ ہے بھائی کہ چونکہ جو بھی سوال وغیرہ ہوں، میں اس کیس میں